مطابق سزا دے گا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ جو جہنمی ہیں ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جنہوں نے اعمال اچھے کیے ہیں ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ دنیاوی حکومتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آخرت میں جہنمیوں کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، جنتیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن پھر دنیا میں کیوں ایسا ہے کہ مفسدین کو بھی حکومتیں مل جاتی ہیں، جہنمیوں کو بھی حکومتیں مل جاتی ہیں، فرعون جیسے آدمی کو بھی حکومت مل جاتی ہے، دوسری طرف سلیمان علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ جیسے لوگوں کو بھی حکومتیں مل جاتی ہیں؟ تو یہاں کیوں اونچ نیچ العیاذ باللہ ہمیں نظر آتی ہے اور وہاں کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا قانون بیان کرتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہاں یہ من تشاء میں من تشاء، اس کو مسلمان چاہیے کہ سمجھ لے۔ ہمارے علماء اور مجوس کے پروردہ مولویت اور ہمارے درس نظامی کے پڑھے ہوئے لوگ، جس کو اغیار نے وضع کیا ہے، مجوسیوں نے وضع کیا ہے درس نظامی، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ چاہے حکومت دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے اور حکومت سے ان کو الگ کر دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے عزت دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے ذلیل کرتا ہے۔ تو پھر تو انسان کا کوئی گناہ نہیں ہوا۔ یہ تو پھر فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے ایک قانون بنایا ہے، اس کو قانونی مشیت کہتے ہیں۔ یہ ہر لفظ کے ساتھ جہاں بھی یشاء و تشاء کا لفظ آتا ہے وہاں مسلمانوں کو یہ قانونی مشیت فٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر قانون بنایا ہے، اس قانون کے مطابق اگر کافر اس قانون پر عمل کرتا ہے تو کافر کو بھی وہ حکومتیں مل جاتی ہیں، اگر مسلمان اس قانون پر عمل کرتا ہے تو مسلمانوں کو بھی وہ حکومتیں مل جاتی ہیں۔ اگر ایک مسلمان خود کو تکلیف دینا چاہتا ہے، اللہ کے قانون ہے کہ آپ آگ میں انگلی ڈالیں، تو اگر کوئی بڑا نبی اور کوئی بڑا ولی اور کوئی بڑا بزرگ بھی دنیا کے اندر آگ میں انگلی ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب تک آپ نے انگلی کے اوپر کوئی خاص کیمیکل وغیرہ کے ذریعے سے کچھ نہ کیا ہو اور آپ کی انگلی دیگر قوانینی مشیت سے خالی ہو اور آگ میں ڈالی جائے گی تو آپ جلیں گے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قانونی مشیت بنایا ہے، اس قانون پر جو بھی عمل کرتا ہے ان کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ قل، آپ کہیں، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ملک کا مالک ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، اے ملک کے مالک، یعنی تو ہی صرف ملک کے مالک ہیں۔ اس کائنات میں اور اس ملک اور کائنات کے اندر تیرے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں، اکیلا تو مالک ہے۔ لیکن تؤتی الملک، تو جسے تؤتی الملک، تو ملک کو، ملک کی حکومت کو تو عطا کرتا ہے، من تشاء، جس کے لیے قانونی مشیت ہو، یعنی تو اپنے قانونی مشیت کی مطابق لوگوں کو حکومتیں دیتا ہے۔ وتنزع الملک، اور تو چھین لیتا ہے حکومتیں، ممن تشاء، اپنے قانونی مشیت کے مطابق۔ وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے لوگوں کو قانونی مشیت کے مطابق۔ وتذل من تشاء، اور تو جسے ذلیل کرتا ہے تو اپنے قانونی مشیت کی مطابق ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے قبضے میں ہیں جو تیرے قوانین کے مطابق حاصل ہوتی ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز کی
پیمانے مقرر کرنے والا ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر کا لوگ معنی کرتے ہیں تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ معنی اس کا صحیح نہیں ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، تو تمام چیزوں کا، دنیا میں ہر چیز کے پیمانے مقرر کرنے والا تو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے،